بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، درس نمبر 25۔ غزوہ بدر، معرکے کے بعد کے واقعات۔ بدر کے میدان میں جب مسلمانوں کو فتح ہوئی اور مشرکین کے 70 کے قریب سردار اور بڑے لوگ قتل ہوئے، مارے گئے، اور تقریباً 70 ہی کے قریب اس میں گرفتار ہو گئے، تو وہ غیر منظم شکل میں بھاگتے ہوئے تتر بتر ہو کر گھبراہٹ کے حالت میں مکے کے رخ پر چل پڑے۔ شرم اور ندامت کے سبب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ مکے میں کیسے داخل ہوں۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلے جو شخص قریش کی شکست کی خبر لے کر مکے میں داخل ہوا وہ حیثمان بن عبداللہ خزاعی تھا۔ جب یہ پہنچا، لوگوں نے اس سے دریافت کیا کہ جنگ کی کیا خبر ہے، کیا ہوا؟ تو اس نے فوراً بتا دیا کہ سردار جتنے تھے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو الحکم بن ہشام، امیہ بن خلف اور کچھ اور سرداروں کے نام لیتے ہوئے اس نے کہا کہ بھئی یہ سب کے سب قتل کر دیے گئے ہیں۔ اور جب اس نے اور دیگر نام لیے تو وہاں تو ایک کوہرام مچ گیا، ایک ماتم کی صورت ہو گئی، مکے میں ایک غم کی کیفیت طاری ہو گئی ان سب کے اوپر، اس لیے کہ اس جنگ سے تو ان کو بڑی امیدیں وابستہ تھی کہ یہ جنگ ہے، اس میں فتح ہوگی، لیکن قریش کی اتنی جانیں ضائع ہو گئی، نہ جانے کتنی دولت مٹی میں مل گئی۔ شکست نے ان کی جو ان کا تکبر تھا، جو شان و شوکت تھی، اس کو بھی ختم کر دیا، اس لیے ان کو انتہائی سخت صدمہ ہوا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ عمیر بن وہب اسلام کا ایک کٹر دشمن تھا اور دوسرا شخص تھا صفوان بن امیہ۔ یہ دونوں مکے میں بیٹھے ہوئے تھے اور بدر کے واقعات کا ماتم کر رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو صفوان کہنے لگا، خدا کی قسم اب زندگی میں کوئی لطف نہیں ہے۔ عمیر نے کہا، سچ کہتے ہو، میں تو قرض میں دبا ہوا ہوں اور میرے بچوں کا مجھے خیال ہے، اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوتی تو میں مدینے جا کے محمد کی جان لے لیتا، اور میرا بیٹا بھی ویسی وہاں پر قید ہے، بدر میں قید ہو گیا۔ تو صفوان نے اس سے کہا کہ تم اپنے قرض کی فکر نہ کرو، وہ میں ادا کر دوں گا، اور میں بچوں کا ذمہ بھی لیتا ہوں، تم جا کے مدینے میں یہ کام کر لو۔ چنانچہ عمیر مدینے کے لیے روانہ ہو گیا، تلوار اٹھا لی، تلوار بھی گردن میں لٹک رہی تھی، اور مدینے پہنچ گیا۔ جب یہ وہاں مسجد میں داخل ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ پڑ گئی اور وہ بھانپ گئے کہ اچھا ارادے سے تو یہ آیا نہیں ہے۔ اس کا گلا دباتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے پوچھا، عمر کیا ارادہ ہے، کیسے آئے ہو؟ تو عمر نے کہا کہ میرا بیٹا قیدی ہے، اس کو چھڑانے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا، یہ تلوار؟ کہا، تل برا ہو ان تلواروں کا، یہ بدر میں کون سے کام آ گئی جو ابھی کچھ کر لے گی؟ یہ تو میرے ذہن میں نہیں رہا، گردن میں لٹکی ہوئی تھی، رہ گئی تھی، ساتھ لے کر آ گیا۔ حضور نے فرمایا، عمر سچ بتاؤ کیوں آئے ہو؟ تو کہا، سچ یہ ہے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے آیا ہوں، اس کو چھڑانے کے لیے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، مکے میں صفوان کے ساتھ تمہاری کیا باتیں ہوئی تھی، یاد ہے نا؟ تم نے میرے قتل کا وعدہ کیا تھا اس شرط کے اوپر کہ وہ تمہارا قرض ادا کرے گا اور تمہارے بچوں کا ذمہ اس نے لیا ہے۔ وہ تو حیران رہ گیا۔ عمیر بولا کہ یہ بات تو میرے اور صفوان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس نے یہ کلمات سنے تو فوراً کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کے سچے ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور ایمان لے کر آ گیا۔ مکے میں تو اس انداز سے ایک بہت ہی صدمے کے ساتھ شکست کی خبر وہاں پر پہنچی اور بہت زیادہ ایک وہاں ماتم ہو گیا، غم کا ماحول ہو گیا۔ اور وہ عجیب بات تو یہ ہے کہ اس شکست کی خبر کے اوپر وہ اتنے اس کا اثر لیا ہوا تھا کہ انہوں نے مقتولین پر نوحہ کرنے کی ممانعت کر دی۔ مکے میں حکم کر دیا کہ کوئی غم نہیں بنائے گا اور کوئی نوحہ نہیں کرے گا، کہیں مسلمانوں کو علم ہو جائے تو وہ اس پر خوش نہ ہو، ان کو موقع نہ ملے، لہٰذا کوئی نوحہ نہیں کرے گا۔ دوسری طرف مدینہ منورہ میں جب مسلمانوں کو فتح ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی بدر ہی میں تھے، اہل مدینہ کو خوشخبری دینے کے لیے دو صحابہ کو روانہ فرمایا۔ ایک حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ،
اور انہیں بالائی مدینہ کا جو علاقہ تھا اس طرف بھیجا کہ آپ وہاں جا کے ان کو خبر دے دیں، اور جو زیرین علاقہ تھا وہاں کی طرف حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ وہاں جا کے ان کو فتح کی خبر دے دیں۔ مدینہ میں تو یہود تھے، منافقین تھے، انہوں نے پروپیگنڈا کیا تھا کہ مسلمان کو شکست ہو جائے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہا کہ یہ قتل کر دیے جائیں گے، اور یہ سب کچھ باتیں کر رہے تھے۔ پھر جب حضرت زید بن حارثہ کو آتے ہوئے دیکھا، اور وہ آئے بھی حضور کی اونٹنی پر تھے، قصوہ نام کی اونٹنی تھی، تو فوراً دور سے کہنے لگے دیکھو محمد تو ہے ہی نہیں، ان کی اونٹنی لے کر یہ آیا ہے کہ محمد کو جنگ میں قتل کر دیا گیا ہے، تو یہ تو وہی ہے۔ اور حضرت زید بن حارثہ کے بارے میں کہنے لگے دیکھو یہ شکست کھا کے بھاگ کے واپس آیا ہوا ہے۔ لیکن جیسے ہی حضرت زید بن حارثہ قریب آئے اور فتح کی خبر سنائی تو مدینے کے جو مسلمان تھے ان میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی، اور مدینہ اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا، اور مسلمان وہاں سے روانہ ہوئے اور بدر کی طرف کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کی مبارکباد دے دے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بھی مدینے میں تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی، ان کا انتقال ہوا تھا، اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو مدینے میں رکنے کا حکم دیا تھا، وہ بدر میں نہیں گئے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن حارثہ آئے، جب یہ خبر ہمیں پہنچی تو ہم حضرت رقیہ کی تدفین سے فارغ ہوئے تھے اور قبر کی مٹی برابر کر چکے تھے کہ اتنے میں خبر آئی کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے اور مسلمان واپس فتح کے ساتھ لوٹ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو صحابہ کو پہلے بھیجا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب کسی قوم پر غلبہ پا لیتے، کامیاب فتح پا لیتے، تو آپ 3 دن 3 رات وہاں اس علاقے میں قیام کیا کرتے تھے۔ اسی عادت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 روز قیام کیا، اور اس کے بعد آپ نے سواری پر زین کسنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام آپ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ صحابہ کو یہ خیال تھا کہ آپ کسی ضرورت کے تحت تشریف لے جا رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس کنویں کے قریب آئے جہاں پر مشرکین کے سرداروں کی لاشوں کو ڈالا گیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے کنارے پر کھڑے ہوئے، اور آپ نے ایک ایک کا نام ان کے والد کے سامنے فلاں بن فلاں مخاطب کیا، ابو جہل کو، عتبہ کو، شیبہ کو، امیہ بن خلف کو، اور فرمایا کہ تم کو یہ اچھا نہ معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے؟ تحقیق جس چیز کا ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا ہم نے اس کو حق پا لیا، کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو حق پا لیا؟ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا آپ بے جان لاشوں سے کلام فرما رہے ہیں جو سنتے نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرے کلام کو تم ان سے زیادہ نہیں سنتے، ہاں فرق اتنا ہے کہ وہ جواب نہیں دے سکتے، تم جواب دے سکتے ہو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر مدینے کی جانب روانہ ہوئے، اور اس طرح یہ غزوہ جو تھا وہاں پر مکمل ہوا۔ آگے جو اس سے اسباق ہے، اور پھر جو بدر میں قیدی بنے تھے اور مال غنیمت تھا ان کی تقسیم کا طریقہ کار کیا ہوا، انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو ذکر کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔